بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب اور خدا اور رسول کے دین کا انکار کرنے کے لیے عام طور پر یہ عذر یا یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ ہم مذہب کو مانیں تو کون سے مذہب کو مانیں؟ دنیا میں تو 4300 مذہب بلکہ اس سے بھی زیادہ مذاہب ہے، تو کون سا مذہب سچا ہے، ہم کون سے مذہب کو مانیں؟ اور یوں مذہب کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے بارہا عرض کر چکے ہیں کہ مذہب کس چیز کا نام ہے۔ تو مذہب 3 باتوں کو ماننے کا نام ہے۔ ایک یہ کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے جس نے دنیا بنائی اور انسان کو بھی پیدا کیا، اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون دیا جس کو دین اور مذہب کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ اس دنیا میں جو زندگی گزاری جائے گی، اس دنیا کا حساب اور اس دنیا کا رزلٹ اگلی دنیا میں ملے گا، جس کو ہم عالم آخرت کہتے ہیں، یعنی قیامت کے بعد جو حساب و کتاب ہوگا اور پھر جنت یا جہنم کی زندگی ہوگی، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اور آخرت اللہ نے اس لیے رکھی تاکہ دنیا کی زندگی کا حساب دیا جا سکے۔ تو مذہب کا انکار مطلب خدا کا انکار، مطلب اللہ کے دیے گئے دین کا انکار، ضابطہ حیات اور قانون حیات کا انکار اور آخرت کا انکار ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب نہ ماننا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ خدا کو بھی مانا نہ جائے، خدا کی بھی نہ مانی جائے، اور میں آزادانہ زندگی گزاروں، کوئی ایسا خدا نہیں جو مجھ سے حساب لے۔ اب دوسری بات یہ کہ کیا ہر کسی کو یہ اس کہنے کا حق ہے کہ وہ کہے کہ بھائی میں کون سا مذہب اختیار کروں اور کون سا مذہب سچا ہے، لہذا میں مذہب مانتا ہی نہیں؟ کیا یہ میرے جیسے اور آپ جیسے اور ہر آدمی کی بات ہے کہ جیسے چاہے تو کہہ دے؟ نہیں، بلکہ یہ بات وہ شخص کہہ سکتا ہے جس نے 4300 مذاہب کی تحقیق کی ہو، جبکہ ہمیں 4300 مذاہب کے نام تک کا نہیں پتا، ان کے بانیوں کا نہیں پتا، ان کے پیروکاروں کا نہیں پتا، اور ان مذاہب کے فالورز کا نہیں پتا، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں بھائی 4300 مذاہب ہے تو کون سا مذہب سچا ہے، اور سچائی کہاں ہے؟ تو بھائی سچائی اس کو ملے گی جو سچائی کی تلاش میں نکلے، اور سچائی کی تلاش یہ ہے کہ انسان 4300 مذاہب پر ریسرچ کرے، ہر ایک کے تصور خدا، تصور آخرت اور تصور حیات کو سمجھے کہ کون سے مذہب میں خدا کے بارے میں کیا تصور ہے، کون سے مذہب میں آخرت کے بارے میں کیا تصور ہے، کون سے مذہب میں قانون حیات یعنی زندگی گزارنے کے لیے جو قانون دیے گئے خدا کی طرف سے اس کا کیا تصور ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ جب تک ہم 4300 مذاہب کے یہ تینوں چیزیں جب تک کہ نہیں سمجھیں گے، اور دوسری بات سمجھ کر پھر ان 4300 مذاہب کو کمپیئر کرنا، آپس میں تقابل کرنا، جب تقابل کیا جائے گا تو پھر سچ ثابت ہوگا اور جھوٹ ثابت ہوگا۔ تو پھر انسان کو اگر ان 4300 مذاہب کے تمام تصورات کو سمجھنے کے بعد اور اس کو کمپیئر اور تقابل کرنے کے بعد اگر اس کو سچائی نہ ملے، تو پھر وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ میں مانوں تو کون سے مذہب کو مانوں، کون سا مذہب سچا ہے۔ بھائی 10 باتیں ہیں، آپ کو 10 باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ 10 باتوں میں ایک سچ ہے، باقی 9 جھوٹ ہے۔ اگر آپ کو 10 باتوں کا پتہ ہی نہیں، یا 10 باتوں میں 4 کا پتہ اور 6 کا نہیں پتہ، اور آپ کہیں کہ بھائی 10 باتیں ہیں، پتہ نہیں کون سی بات سچی ہے، میں کیسے مانوں؟ تو اس کا جو ہے نا لوجیکلی یہی جواب ہے کہ بھائی آپ پہلے 10 باتوں کو سمجھ لے کہ 10 باتیں کون کون سی ہیں، اور پھر ان کا تقابل کرے، اور پھر اس پر غور کرے، اور پھر فیصلہ کرے کہ بھائی 10 میں کوئی ایک سچ ہے یا نہیں، یا 10 کے 10 جھوٹی باتیں ہیں۔ تو ایسے ہی ہمیں لوجیکلی اس پہ غور کرنا چاہیے
اور یہ بات کرنا کہ بھائی کون سا مذہب سچا ہے لہذا میں مذہب ہی نہیں مانتا کیونکہ 4300 مذاہب ہے، پتہ نہیں سچائی کہاں پر ہے لہذا سچائی ہے ہی نہیں، تو یہ لوجیکلی بالکل غلط بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سچائی کی تلاش نہیں ہے۔ سچائی کا طالب اور سچائی کی تلاش جس کو ہوگی تو وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہر مذہب کو جا کر سمجھے گا اور پھر تمام مذاہب کو کمپیر کرے گا، تقابل کرے گا، اور جو سچ ہوگا اس کو اختیار کرے گا، اور جو جھوٹ ہوگا، جو فراڈ ہوگا، جو رونگ نمبر ہوگا تو وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں 4300 مذاہب کا نام ہی نہیں پتا، ان کے بانیوں کا نہیں پتا، تصور خدا کا نہیں پتا، تصور آخرت کا نہیں پتا، ان کی کتابوں کے ناموں کا نہیں پتا، اور ہم کہہ دیں بھائی پتہ نہیں سچ کہاں ہے اور کس نے کون سا مذہب سچا ہے تو میں کیسے مانوں کہ کیا سچ ہے، لہذا میں مانتا ہی نہیں۔ تو لوجیکلی یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ زبان زد عام ہے، لیکن میرے خیال میں جس کو سچائی کی تلاش ہوگی تو آئندہ اس بات کو کرنے سے پہلے وہ غور ضرور کرے گا۔ امید ہے یہ بات ہماری سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔